انڈس ہاسپٹل کی یا جو بنیاد تھی اس کے بارے میں بتائیں مجھے پلیز. 1986 اوکے. کراچی میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر. میں ہاؤس جاب میں نے شروع کیا تھا ابھی, اور مجھے یاد ہے کہ اس میں کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور کوئی 450-500 لوگ زخمی تھے. جیسے ایمرجنسی آنا شروع ہوئی تو ڈیڈ باڈیز آ رہی تھیں, ڈیڈ باڈیز میں سے زخمی بھی آ رہے تھے, تو اس میں سے ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا اور فرش پہ ٹریٹ کیا. لیکن اس وقت ایک اچھی چیز نظر آئی کہ ایمرجنسی کے باہر میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے. بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے لاکھوں روپے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دیں گے, اینٹی بایوٹکس دے دیں, ڈرپس دے دیں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ قوم عجیب قوم ہے. اور اس وقت میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس میں پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں ہے. مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر. 2005 کا زلزلہ ہو, 2010-11 کا سیلاب ہو, کووڈ ہو یا پچھلے سال کا جو سیلاب ہوا, جس طریقے سے یہ قوم ریئیکٹ کرتی ہے, بس دعا میری ہے کہ عام حالات میں بھی ویسے ہی ہو جائیں تو اپنی زندگی میں صحت مند خوشحال پاکستان دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم اس کرائسس سے نکلے تو ہم نے سوچا کہ ہم یہ پہلا کوئی واقعہ ہوا ہے, اتنے بڑے شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ اس کو ہینڈل کر سکیں. تو ہم نے ایک پلان بنوایا. اشرف شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ تھے ہمارے, ان کے پاس گئے, انہوں نے 100 بیڈ کا ایک ایمرجنسی کا پلان بنا کے دیا اور ہم نے پھر پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. کچھ 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنایا تھا اس وقت, اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا. ہم ان کے پاس گئے, ان کو منی باکسز دیے. اتفاق سے وہاں پر ایک فوٹوگرافر تھا جس نے اس جائے حادثہ کی تصاویر لی ہوئی تھی. بڑی ہولناک تصویریں تھیں, آگ لگی ہوئی ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے, خون پھیلا ہوا ہے, انسانی اعضاء بکھرے ہوئے ہیں اوپر درختوں پہ, درختوں کی شاخوں پہ, تاروں پہ. کسی کا ہاتھ لٹک رہا ہے, کسی کا پاؤں لٹک رہا ہے. تو وہ اس زمانے میں یہ کمپیوٹر تو تھے نہیں ہمارے پاس, تو وہاں پر اس وقت ہمارے یہ سلائڈز بنا کرتی تھیں کیراسول میں, تو ہم جا کے سلائڈ شو کرتے تھے, وہاں پریزنٹ کرتے تھے اور پھر ان سے کہتے تھے. منی باکسز دیے ان کو. تو ان بچوں نے 36 لاکھ روپے میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے, اور 3 لاکھ روپے کوائنس کی صورت میں تھے, 5 پیسے, 10 پیسے. جی, کس وقت کی بات ہے یہ؟ 1986. اس وقت کتنی بڑی رقم تھی سر یہ؟ بہت بڑی رقم تھی. 36 لاکھ اس وقت کروڑوں کی بات تھی. تو اور یہ 3 لاکھ روپے جو ہے نا کوائنس کی صورت میں, 5 پیسے, 10 پیسے, 4 آنے, 8 آنے, 1 روپیہ سب سے بڑا کوائن ہوتا تھا. 40 بوریاں تھیں. اب چیلنج اس کو کنورٹ کرانا تھا, تو 100 روپے کے وہ بنے, بنڈل بنے. پھر وہ والنٹیئرز گئے بولٹن مارکیٹ سے, اس کو چینج کرایا, روپے لیے, اور پھر ہم نے, لیکن اس دوران ہم کو PWD نے بڑا تنگ کیا تھا, بہت روڈے اٹکائے. تو انوگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میرے ساتھی ڈاکٹر ظفر, ڈاکٹر امین, عدنان ازدر, طارق کیسر, یہ سب لوگ اشرف شاہد عبداللہ میں کام کرتے تھے. ان سے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ہاسپٹل بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا, اور جو ہے کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی. تو اس کے بعد ہم سب ڈسپرس ہو گئے. میرے کوئی ساتھی UK چلے گئے, کوئی US چلا گیا, کوئی آسٹریلیا چلا گیا پوسٹ گریجویشن کے لیے. میں پاکستان میں رہا. میرے والد صاحب کو پیراپلیجیا تھا, تو مجھے ان کا خیال کرنا, میری فیملی کا ایک ہی ڈاکٹر تھا. وہ مجھے وہاں کہا کرتے تھے والد صاحب کہ بیٹا تم کو پاکستان میں اتنا ملے گا جو تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گا. تو بس میرا مشن تھا کہ میں نے کارڈیک سرجن بننا ہے, اور کارڈیک سرجن بننا نہیں ہے, میں نے سول ہسپتال میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. کیونکہ اس وقت NICVD ایک جگہ ہوتی تھی جہاں کارڈیک سرجری ہوتی تھی, اور اس وقت گنتی کے چند سرجنس تھے. جب میں وہاں ٹریننگ کے لیے گیا اپنی فیلوشپ کے لیے, تو میرے استاد سرجن رحمان تھے. اس وقت تک ایک آپ کی ٹریک ریکارڈ بن چکا تھا, ڈونرز پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو ہارٹ ویلو کے لیے پیسے چاہیے ہوں, دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے ہوں تو لے لیں. تو یہی بات میں نے سرجن رحمان سے ڈسکس کیا.
کہ ایسے لوگ تیار ہیں. تو انہوں نے کہا یار کتنے لوگوں کو ہوگا؟ میں نے کہا جی 100-200 جتنے بھی آ جائیں گے. انہوں نے کہا ہم انفراسٹرکچر پہ اگر انویسٹ کر دیں تو ہمارا ماسز کو فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہاں 2 تھیٹر سے 10 بیڈ کا ICU تھا. تو 3 مہینے میں کوئی 8 کروڑ روپے جمع کیے اور 2 تھیٹر ایڈ کر دیے, ICU ڈبل ہو گیا. ہماری ویٹنگ لسٹ 3 سال تھی اس وقت, ہمیں پتہ تھا آدھے سے زیادہ واپس نہیں آئیں گے, تو ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. 1995 جب میں وہاں گیا تو ہماری ٹریننگ کے پہلے 6 مہینے ایسے ہوتے تھے کہ جو ہم روٹیٹ کرتے تھے کارڈیالوجی وارڈ میں, بچوں کے کارڈیالوجی سیکشن میں, ایکو کارڈیوگرافی کے اندر, کیتھ لیب کے اندر. جب اپنی سرجری میں پہنچنے سے پہلے تو جو سرجیکل ڈاکٹرس تھے وہ یہ سمجھتے کہ میں ٹھیکیدار ہوں, کیونکہ میں وہ اس کو مانیٹر بھی کر رہا تھا سارا. تو جب میں 95 میں نے فیلوشپ کر لی اور میں سول ہاسپٹل سے گیا تھا ڈپوٹیشن کے اوپر, تو واپس مجھے ڈا میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب مل گئی. 3000 میری تنخواہ تھی, اور مجھے انہوں نے یہ خبر سنا دی کہ اگلے 3 سال کوئی فنڈنگ نہیں ہے آپ کے لیے, کارڈیک سرجری ہے نہیں. تو وہ مجھے پتا تھا, میں تو گیا تھا اس نیت کے ساتھ کہ بس پھر کریں گے انشاءاللہ. تو کچھ لوگوں کو جمع کیا, فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی, اور سول کوئی 10 کروڑ روپے جمع کیے, اور سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا. تو 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. ابھی تک کوئی 10,500 آپریشن ہو چکے ہیں وہاں پر, آل فری آف کاسٹ. اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جیسے آج انڈس کو آپ دیکھیں تو ویسے ہی تھا. وہاں پر لوگ جو ڈفرینٹ وارڈس کے حالات تو ویسے ہی تھے. تو وہاں سے لوگ کبھی کبھی رات کو پانی پینے آ جاتے تھے کہ پانی, کبھی دیکھ کے گرمی ہے تو تھوڑا بیٹھ گئے کہ ایئر کنڈیشن وارڈ ہے. تو الحمدللہ وہاں تک پہنچے. 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے تھے, تو میں نے ان کو جمع کیا اور میں نے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا تھا, وقت آ گیا اس کو پورا کرتے ہیں. بس پھر ہم جگہ دیکھنا شروع کر دیا. تو کرنگی میں جہاں پر ابھی ہے یہاں پر, یہاں ایک ہاسپٹل تھا, اسلامک مشن ہاسپٹل. ہمارے ایک سرجن تھے جو کہ سرجن نذیر قاضی, وہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے پرسنل فزیشین تھے, ابو دھابی میں ہوتے تھے. لیٹ 80s میں جب وہ کویت وار چل رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ کرسچن مشنری ہاسپٹل ہوتے ہیں تو اسلامک مشن بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اسلامک مشن ہاسپٹل کے لیے جگہ حاصل کی, 20 ایکڑ جگہ, ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی. نرسنگ کالج 92 میں شروع کر دیا تھا. پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ جی آپ کو پتہ ہے 92-93 کراچی کے حالات بہت ہی خراب تھے. تو ان کے گھر پہ کوئی فائرنگ شائرنگ ہو گئی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو باقی لوگوں نے کوشش کی, وہ نہیں ہو سکا. تو جب ہم جگہ دیکھ رہے تھے تو ہمارے کوئی کامن ڈونرز تھے جو وہاں بھی دیتے تھے, ہم کو بھی دیتے تھے. ان کو وہاں کچھ ہوتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ٹیک اوور کیوں نہیں کرتے تھے. تو 1 سال لگا ان سے ہماری نیگوسیشن چلی, اور 2004 کے دسمبر میں ہم نے ایک سائن کر دیا, اور مئی 2005 میں ہم نے کام شروع کرا دی. پیسے ویسے تھے نہیں, ایک چیز تھی اور وہ تھا یقین اللہ کے اوپر. اور یقین یہاں سے تھا کہ اللہ کرے گا. تو 2005 میں شروع ہوا, مئی 2005 میں شروع ہوا. اکتوبر میں آپ کو پتہ ہے کہ زلزلہ آ گیا تھا 2005 میں. تو ہم سب وہاں چلے گئے. میں یہاں سے سپلائی چین بھیجتا تھا, وہاں میری ٹیم وہاں موجود ہوتی تھی. وہاں ہم نے وہاں تو بہت برے حالات تھے اس وقت. تو ہم نے وہاں پر ڈیرا کا ہاسپٹل بنایا تھا. 1 سال پھر ہم وہیں رہے, وہاں پر سارے کام کرتے رہے. پھر اس کے بعد 1 سال بعد واپس آ گئے, ہم نے کسی اور کو وہاں ہینڈ اوور کیا. اور پھر 2006 میں ہم نے کام شروع کرا دیا. اور پھر اس کے بعد 2007 اگست میں ہم نے انڈس ہاسپٹل شروع کر دی. بہت ہی بہترین کیا اسٹوری ہے یار, ویری انسپائرنگ.